الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ان اہل کتاب میں بعضے ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب حقوق العباد میں خیانت کرتے تھے، اور یہ یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ میں بھی خیانت کا ارتکاب کرتے تھے، جو کہ اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ اہل کتاب کے بعض علماء اور زعماء اللہ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کچھ لوگ جیسے کہ کعب بن اشرف مشہور ہیں۔ کتاب اللہ میں کمی بیشی کرنا، اس کے معنی کو بدل دینا اور زبان کے الٹ پھیر سے الفاظ کا حلیہ بگاڑ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جیسا کہ ایک عام مثال ہے کہ السلام علیکم کو بدل کر السلام علیکم کہتے تھے کہ تمہیں موت آئے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہے فیشن میں آ کے سلام کو بدل کر جو ہے السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ تمہیں موت آئے۔ اس کے علاوہ جو تورات کے اندر واضح ہدایات تھیں وہ چھپا لیتے تھے، اور یہ بات کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات شریف میں پائی گئی تھیں اور ان کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور آیات جیسے آیت رجم کو چھپا لیا۔ یہ تحریف کرتے ہوئے جو بات کہتے تھے اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ صاف کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، حالانکہ ان کی خود بنائی ہوئی بات ہوتی تھی۔ اللہ کی کتاب میں تحریف وہ کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب غلط بتاتے تھے، اور لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تمہارے سامنے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ تحریف کر چکے ہوتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور جان بوجھ کر یہ گناہ کرتے تھے۔ یہ مضمون جو ہے ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بعض فرقے جو کہ اپنے نفس کے جو ہے وہ پیروں ہیں، وہ اس حقیر دنیا کے لیے اہل کتاب کی نقل اتارتے ہیں۔ ایک واعظ کا جو ہے وہ بیان ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ہونے کے منکر تھے، اور اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے جو قرآن کے اندر واضح آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، قل انما انا بشرم، تو اس میں ترجمہ کرتے ہوئے ماں کو نافیہ بتا گئے کہ اس سے بشریت کی نفی ثابت ہو گئی۔ یہ اہل ہوا یا اہل نفس کا طریقہ ہوتا ہے کہ خواہ خود کافر ہی ہو جائیں لیکن ان کے عوام ناراض نہ ہوں، اور عوام سے جو ملتا ہے وہ ملتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی بات خود سے منسوب کر دینا نہایت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا جو ہے نہایت ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو اس قابل بنا کہ ہم اللہ کی کتاب جو ہے وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔